السلام علیکم۔ ہم علامہ اقبال کا کلام پڑھ رہے ہیں اور علامہ اقبال کا جو کلام ہے خضر راہ، اس خضر راہ کی کچھ نظمیں ہیں جو نظم ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم اسی کی کڑی میں ایک نظم جس کا موضوع دنیا اسلام ہے یہ پڑھیں گے، اور اس سے پہلے کچھ مشکل الفاظات ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے، جیسے کہ ہم سب سے پہلے مشکل الفاظ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پنہا، پنہا کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ یا چھپا ہوا۔ ایک ہوتا ہے گاز، گاز یا درنگر، اس کا مطلب ہو ایک طرح کی قیمتی چیز۔ ایک ہوتا ہے حصار، حصار کا مطلب ہوتا ہے گہرا۔ حصار، حصار ایک جگہ کا نام ہے ویسے تو، لیکن یہاں پر حصار کا مطلب ہوتا ہے گہرا، گول گول گہرا۔ ایک ہوتا ہے ترک، یہ ترک، جس کو ہم ترکستان کا رہنے والا کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ستوت، ستوت کا مطلب ہوتا ہے دبدبا۔ ایک ہوتا ہے جہان پیر، یعنی کہ اس دنیا کا پیر بڑا۔ ایک ہوتا ہے خشت بنیاد، بنیاد کا پتھر۔ ایک ہوتا ہے ارزاں یعنی سستا، ارزاں یعنی سستا۔ ایک ہوتا ہے مومیائی، ایک قسم کی دوا جو موم کی طرح نرم ہوتی ہے اس کو مومیائی کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حفظ حرم، حفظ حرم یعنی حرم کی حفاظت۔ ایک ہوتا ہے بنا، بنا کا مطلب ہوتا ہے بنیاد۔ مزتر کا مطلب ہوتا ہے یا مستر کا مطلب ہوتا ہے بے چین۔ ایک گفتار کا مطلب ہوتا ہے بول چال۔ کلا کا مطلب ہوتا ہے ٹوپی۔ مزترب کا مطلب ہوتا ہے بے چینی۔ مور، مور کا مطلب ہوتا ہے چونٹی۔ شمر کا مطلب ہوتا ہے پھل۔ اسلاف کا مطلب ہوتا ہے بزرگ۔ حریت کا مطلب ہوتا ہے آزادی۔ آزمودہ یعنی آزمایا ہوا۔ ابن شلیش یعنی عیسیٰ علیہ السلام، ان کے مطابق خدا کی وحدانیت یعنی ایک ہونے کی تین شاخیں میں خدا، بیٹا، روح مقدس۔ اہل شلیش یعنی تین چیزیں۔ پاسبانی یعنی حفاظت۔ ایک ہوتا ہے مجبور اور نیاز یعنی عاجزی کے لیے۔ دانائے راز یعنی راز کو چھپانے والا۔ ایک ہوتا ہے خرگاہی یعنی بڑا مکان، محل۔ ایک ہوتا ہے تاثیر یعنی اثر۔ ایک ہوتا ہے تعبیر یعنی خواب کا اثر۔ ایک ہوتا ہے گردوں یعنی آسماں۔ ایک ہوتا ہے گراز یعنی نرم۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں آج ہم جس کا مطالعہ کریں گے، جس کی ہم اسٹڈی کریں گے، وہ ہے دنیا اسلام۔ کون سی ہے؟ دنیا اسلام۔ اور یہ اپنے سلیبس کی آخری نظم بھی ہے۔ تو جیسے انہوں نے کہا ہے، کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستاں، کیا سناتا ہے مجھے تو ترک عرب کی داستاں، مجھ سے کچھ پنہا نہیں یعنی چھپا ہوا، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز۔ اسلام جو مسلمان ہیں ان کی سوز ہے، ان کی اور ساز ہے، ان کی ہر چیز ہے، وہ مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ لے گئے تشلیش کے فرزند میراث خلیل، یعنی کہ وہ میراث خلیل یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو میراث تھی وہ تو لے گئے، اور خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز۔ اور پھر دھیرے دھیرے کیا ہوا کہ خشت بنیاد کلیسا یعنی کہ جو عیسائیوں کی جگہ ہوتی ہے اس کو کلیسا کہتے ہیں، چرچ، یہ خاک حجاز بن گئی۔ دھیرے دھیرے ابراہیم علیہ السلام آئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آئے، پھر وہ جو خاک حجاز ہے، جو عرب کی جو جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، وہ پھر بعد میں کیا ہے کلیسا بن گئی۔ پہلے تو خلیل کی جگہ تھی، پھر کلیسا کی جگہ، پھر ہو گئی رسوا زمانے میں وہ کلا ہے لالا رنگ، جو سراپا نازتے ہیں آج مجبور نیاز۔ جو خود کسی پہ کرپا کرنے والے تھے، کسی پہ کرم کرنے والے تھے،
وہ آج ان لوگوں کی امید پہ زندہ ہیں، وہ آج ان لوگوں کی کرپا میں ہے۔ جو لے رہا ہے میں فروشان فرنگستاں سے پارس، وے مئے سرکش حرارت جس کی ہے مینا گراز۔ حکمت مغرب سے ملت کی ایک کیفیت ہوئی۔ حکمت مغرب یعنی مغرب کی جو حکمت ہے، پشچمی دیشوں کی جو حکمت عملی ہے، جو کارگزاری ہے، اس سے ملت کی کیفیت، ملت کی مسلمانوں کی یہ کیفیت ہوئی ہے۔ ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گار، یہ جو سونے کو جس طرح سے سنار ہوتا ہے، بنانے والا ہوتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے حالانکہ وہ سونا ہوتے ہیں۔ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمانوں کا لہو، جو مسلمانوں کا لہو ہے، جو ہمیشہ کھولتا رہتا تھا، جو ہمیشہ عزت کا، ہمیشہ قابلیت کا جو بات ہوتی تھی، وہ اب لہو پانی ہو گیا ہے۔ مضطرب ہے بے چین ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز، کہ تیرا دل اس پہ مطمئن ہے۔ گفت رومی ہر بنائے کہن کا باداں کنند، می ندامی اول و بنیاد راں ویراں کنند۔ ملک ہاتھوں سے گیا ملت کی آنکھیں کھل گئیں، حق تیرا چشمے عطا کر دست غافل در نگر۔ مومیائی کی لڑائی سے تو بہتر ہے شکست، یعنی کہ ایسی لڑائی ہے جو موم کی طرح ہو، کوئی مطلب نہیں ہے اس سے۔ مور بے پرا حاجت پیش سلیمانی مبر، ربط و ضبط و ملت و بیضا ہیں مشرق کی نجات، ایشیا والے ہیں ایک نکتے سے اب تک بے خبر۔ پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دے میں ہو، ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک شمر۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاج تا بخاک کاشغر، جو کرے گا امتیاز رنگ و خوں مٹ جائے گا۔ ترک خرگاہی ہو یا عرابی والا گہر، نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک و رہ گزر۔ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کے اسلاف کا قلب و جگر۔ اے کہ نشناسی خفی راز جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی و ہوشیار باش۔ عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ بھی ہو چکی، اب ذرا دل تھام کر فریاد کی تاثیر دیکھ۔ تو نے دیکھا سطوط رفتار دریا کا عروج، موج مستر کس طرح بنتی ہے اب زنجیر دیکھ۔ عام حریت کا جو دیکھا تھا خواب اسلام نے، اے مسلماں آج تو اس خواب کی تعبیر دیکھ۔ اپنی خاکستر سمندر کو ہے سامان وجود، مر کے پھر ہوتا ہے پیدا یہ جہان پیر دیکھ۔ کھول کر آنکھیں میرے آئندہ گفتار میں آنے والی دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ۔ آزمودہ فتنہ ہے ایک اور بھی گردوں کے پاس، سامنے تقدیر کے رسوائی تدبیر دیکھ۔ مسلم استی سینائے را از آرزو آباد دار، ہر زماں پیش نظر لا یختلف المیعاد دار۔ کیا ہے کہ اس میں زیادہ تر الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں وہ فارسیت سے اس میں غلبہ ہے، عربی ہے، لیکن اس کا مطلب جو میں نے آپ کو بتایا ہے، دنیا اسلام میں ڈاکٹر علامہ اقبال نے ایشیا میں جو مسلم کور اور اسلام کی حالت جو بیان کی ہے اس کی طرف نشاندہی کی ہے۔ بزبان خضر اقبال کہہ رہے ہیں کہ تو مجھے ترک اور عرب کی داستاں کیوں سناتا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ اندر اسلام کے تعلق سے کتنی ہمدردی ہے کہ اہل تشلیش عیسائی جو کہ 3 خدا کو مانتے ہیں، خدا حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم،
ان نے تو وہاں اپنا تہذیبی غلبہ حاصل کر لیا ہے جہاں کبھی خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میراث ہوتی تھی، اور وہ جو اسلام کے متوالے تھے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ یہ سب وجوہات اہل مغرب یعنی پشچمی لوگ مغربی تہذیب کی حکمت عملی کی نتیجہ ہے، جس نے امت مسلمہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ مسلمان ہر طرف ذلیل و خوار ہو رہے ہیں صرف اس لیے کہ انہوں نے میراث خلیل کی حفاظت نہیں کی، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں سے حکومت و سرداری چھین لی گئی ہے، اور اب امت کو احساس ہوا ہے اپنی کھوئی ہوئی عزت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اتحاد اور اتفاق کی آپس کی سوہارد کی ضرورت ہے۔ اس پر زور دیا گیا ہے کہ ایک امت ہونے کے ناطے تمام عالم مسلمان نسلی، قومی اور گروہی امتیازی کو ختم کریں، آپسی جو پریشانی، آپسی جو پھوٹ ہے اس کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، تو پھر وہی سما بن سکے گا جو ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ نے سوچی تھی اور بنایا تھا، تب ہی حرم کے پاسبانی ممکن ہے۔ اس جانب اشارہ کرنے کے بعد اقبال خضر کے ہی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ اب امت مسلمہ کے افراد کے اندر بیداری آ رہی ہے، جو کچھ تیرے اندر بے قراری تھی، بے چینی تھی، اس کی تاثیر تجھے اب نظر آئے گی۔ اسلام نے جس چیز کی تبلیغ کی تھی آج اس کی خواب کی تعبیر تجھے نظر آئے گی، کیونکہ میں جو کچھ بتا رہا ہوں اس میں آنے والے روشن مستقبل کی تصویر صاف نظر آ رہی ہے کہ امت مسلمہ انشاءاللہ ایک دن اپنا وقار، اپنی عزت دوبارہ حاصل کرنے لگے گی۔ لیکن اس لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے سینوں کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے اور اسلام کی سربلندی سے ان آباد رکھیں، اور ہر وقت یہ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ سبھی جگہ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ پہلے آپ خود تو کھڑے ہو، اس کے بعد اللہ کیا کرتا ہے انشاءاللہ ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔